لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے۔ قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب اسے 100 اونٹ دینے، اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، کیا کرنا؟ خون بہا دینا ہے مقتول کو، مقتول کے وارثین کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو، انشور کرتے رہو، جمع کرتے رہو، اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اس یونٹ سے پیسہ دیا جائے، کچھ قاتل دے دے، اور اگر قاتل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے۔ پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلہ نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے۔ تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنائی کہ اگر 2 قبیلے مل کر نہ دے سکے، قاتل نہ دے سکے، تو تیسرا قبیلے کی جو یونٹ ہے وہ یونٹ قاتل کی مدد کرے، خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے۔ اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں، انشورنس یونٹس اگر نہ دے سکے، قاتل کے خون بہا کی مقدار جو 100 اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے، تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی۔ پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے خون بہا کو ادا کریں گے۔ انشورنس یونٹ بنائی آپ نے۔ جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے کی تھی؟ ایک ہوتا تھا کیپیٹلسٹ، ایک ہوتا میوچولسٹ۔ تو یہ جو انشورنس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا۔ کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹلسٹ انشورنس جو انشورنس نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع، ساری کی ساری منفعت سرمایہ دار لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے کیپیٹلسٹ ہے، ساری منفعت چلی جاتی ہے سرمایہ داروں کو۔ اور میوچولسٹ جو انشورنس نظام ہے اس کے اندر جو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، داخل کرتے ہیں، منفعتیں برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے انشورنس نظام بنایا تقریباً میوچولسٹ سسٹم سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل میوچولسٹ تھا، بلکہ میوچولسٹ نظام سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروایا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں۔ لیکن جب 2 مذہب کے ماننے والے فریقین اگر اختلاف کر لے تو پھر حکمراں جو ہوگا شہر کا، جو سب سے بڑا ہوگا، اس کی عدالت میں فیصلہ جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری دستور بنایا، اس تحریری دستور کے 52 نکات تھے، 52 دفعات تھی، تحریری دستور عمل میں آ گیا۔ تو حدیث کی ایک قسم تو یہ ہے سرکاری مراسلے کی شکل میں۔ اچھا ایک چیز میں بھول گیا، حدیث تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، سنت معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ یہ پیرس کی ایک لڑکی ہے، عائشہ نام ہے، ایمان لے آئی وہ بچی۔ ایمان لانے کے بعد اس نے 2 سال میں اتنی عربی سیکھ لی کہ ریاض الصالحین جو ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں اور ہمارے علماء بھی اس کا درس دیتے رہتے ہیں، ریاض الصالحین جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اس کو اس نے فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے، اور وہ ایک مقالہ لکھنے بیٹھ گئی جس کا موضوع حدیث قدسی تھا، کہ حدیث قدسی سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں حدیث قدسی کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ آپ ایک اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی جب اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، تو اسے قرآن میں کیوں نہیں لے آیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر بعض جو باتیں ہیں ان باتوں کو دوسرے الفاظ میں تاکیدن بیان کر دیا گیا ہے۔ بات وہی قرآن کی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے تاکیدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں۔ اب آگے بڑھیے، حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ، میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا، مراسلہ کہتے ہیں جو لکھا جائے۔ اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کی ادائیں نقل کی،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے تھا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں, بہت اہم ہوا کرتی ہیں, لیکن میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کے رسول, تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استعن بیمینک, اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لے, داہنے ہاتھ سے مدد لے, یعنی اس کو لکھ لے. تو وہ صحابی لکھنے لگے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. 17 سال کی عمر میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھ لی, اتنے قابل آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت یہ انجیل جو ہمارے درمیان ہے یا تو عربی میں یا سریانی میں ہے. پہلے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جانتے کون سی زبان میں تھی؟ آرامی میں تھی, آرامی زبان میں تھی. آرامی سے یونانی میں منتقل ہوئی, اور انجیل کے معنی ہوتا بشارت. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل موجود تھی اس وقت وہ آرامی زبان میں تھی, یونانی میں منتقل ہوئی, یونانی سے پھر عربی اور سریانی وغیرہ میں منتقل ہوئی. تو سریانی زبان میں جو انجیل تھی وہ عربی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ سریانی زبان سیکھ لوں. آپ نے فرمایا سیکھ لو, اور دیکھو انجیل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں, کیسے کیا ہے, یا سریانی میں کوئی یہودی کا خط آئے تو اس کو پڑھ کر کے سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ 2 ہی مہینے میں, اور ایک روایت میں کہ 15 دن میں انہوں نے پوری زبان سیکھ لی, سریانی زبان سیکھ لی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھنا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میری باتیں لکھ سکتے ہو. انہوں نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی. صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص موجود ہے, صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص میں تقریباً 10,000 حدیثیں موجود, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو سنتے بھی تھے, اور کہیں اگر غلطی ہو جاتی تھی ان کے لکھنے میں اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں لکھ لیا کرتے ہو, کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں, وہ باتیں بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں. یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جب غصے میں ہوتے تب بھی میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے, میں جب سنجیدگی سے بات کرتا ہوں تب بھی میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے, اور جب میں غصے میں بات کرتا ہوں تب بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے, لہذا میری بات لکھتے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی ہیں. اور آگے بڑھیے, حضرت انس ابن مالک چھوٹے سے تھے, ان کی امی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ پڑھا لکھا ہے. جیسے آج ہم کہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے, میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے, فخر سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا 10 سال کا بچہ پڑھا لکھا ہے, اسے اپنی خدمت میں لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا. اندر کے حالات, باہر کے حالات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سب دیکھتے رہے, لکھتے رہے. ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت حسن ابن عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیان ہے کہ جب بھی لوگ ان سے سوال کرتے تو یہ ایک صندوق سے ایک رجسٹر نکالتے, ایک دفتر نکالتے, اور اسی دفتر سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ وہ دفتر ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس تصحیح فرمائی ہے. گویا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حدیثوں کا ایک رجسٹر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا محترم میرے لیے حدیثوں کی کتابیں لکھ دیجئے. 500 حدیثوں پر مشتمل کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی مان لائے 7 ہجری کے اندر ہی مان لائے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہی کوئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے ہی مان لائے ہیں, جنگ خیبر کے موقع پر. ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس آ کر کثرت سے سوال کرتے تو یہ بھی ایک رجسٹر نکالتے, یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے, تو کہتے نہیں میں نے حدیث بیان نہیں کی. کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے آپ نے وہ حدیثیں بیان کی ہے. کہا کہ اچھا چلو گھر چلو, میں نے تحریری طور پر حدیثیں لکھ رکھی ہیں, تحریری طور پر